ریت کے سمندر میں بسا ہوا ایک خطہ جہاں کبھی قبائل کا راج تھا، آج وہی خطہ دنیا کی سب سے طاقتور کنٹریز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے سعودی عرب، ایک ایسا کنٹری جس نے تاریخ، دین اور دولت تینوں میں اپنی پہچان بنائی۔ سعودی عرب کا علاقہ جو صدیوں سے عرب قبائل کا گھر تھا، اور انہی قبائل سے ایک قبیلہ آل سعود یعنی آج کے سعودی خاندان کا تھا، جو اس وقت اونٹنیوں کے دودھ اور کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ کہ کیسے آل سعود اتنی بڑی سلطنت کے حکمران بنے، اور کیسے انہوں نے مکہ اور مدینہ جیسے پاک سرزمین پر اپنے قدم جمائے اور خادم الحرمین الشریفین کا ٹائٹل حاصل کیا۔ خلافت راشدہ، اموی اور عباسی پیریڈ کے بعد عرب علاقوں کی سیاسی طاقت عراق، شام اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کو منتقل ہو گئی، اور عربوں کے اختیار سے سیاسی طاقت کا اینڈ ہو گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد خلفائے راشدین کو ملی تھی۔ لیکن 1744 کے بعد یہ بازی ایک بار پھر عربوں کے ہاتھ میں آ گئی، جب دریا کے امیر محمد بن سعود اور وہابی مسلک کے بانی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے درمیان اتحاد ہوا۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان یہ اتحاد اس شرط پر طے کیا گیا کہ سیاسی طاقت محمد بن سعود کے ہاتھوں میں ہوگی، جبکہ مذہبی طاقت شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پاس ہوگی، اور آل سعود یعنی سعودی خاندان ان کے اس نظریے کو خطے میں پروموٹ بھی کرے گا، اور اس نظریے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ جہاد بھی کرے گا۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں اتحاد کے بعد محمد بن سعود نے 1744 میں ریاض کے قریب ایک ریاست قائم کی اور دریا کو اس کا دارالحکومت بنا دیا، لیکن یہ ریاست زیادہ دیر ٹک نہ سکی، اور بالآخر 1818 میں سلطنت عثمانیہ نے مصری فوج کے ذریعے اس ریاست کو ختم کر دیا۔ اس ریاست کے بعد 1824 میں ایک اور ریاست قائم کی گئی، جسے محمد بن سعود کے گرینڈ سن ترکی بن عبداللہ بن محمد آل سعود نے قائم کیا، اور ریاض کو اس سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ لیکن آل سعود کی یہ ریاست جو چاروں طرف سے اپنے حریفوں سے گھری ہوئی تھی، زیادہ عمر نہ پا سکی، اور بالآخر 1891 میں آل رشید نے ایک بار پھر عثمانی فوج کی مدد سے آل سعود کے دارالحکومت ریاض پر قبضہ کر لیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اوٹومن امپائر جو پچھلے کئی دہائیوں سے ان علاقوں پر قابض تھی، نہیں چاہتی تھی کہ ان علاقوں پر ان کے علاوہ کسی اور کا قبضہ ہو، لیکن وقت کب کسی ایک کا ہو کر رہا ہے۔ آل سعود کو اپنی شکست کا شدید غصہ تھا۔ 1891 میں جب آل رشید نے سعودی خاندان کو ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد کویت میں جلا وطن کیا، تو محمد بن سعود کے ایک گرینڈ سن عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے اپنی ریاست دوبارہ حاصل کرنے کی ٹھان لی، اور پھر 14 جنوری 1902 کو عبدالعزیز ابن سعود نے صرف 40 آدمیوں کی مدد کے ساتھ ریاض پر حملہ کیا اور رشیدی خاندان کے گورنر کو قتل کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اور یہاں سے تیسری سعودی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ عبدالعزیز اور اس کے حامیوں نے ریاض کے قریب موجود قصر المسمک محل کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ یہ مٹی اور پتھروں سے بنا ہوا محل آج بھی سعودی عربیہ میں موجود ہے، جسے المسمک فورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شروع میں آل سعود کی حکومت صرف نجد کے علاقے تک محدود تھی، لیکن آہستہ آہستہ بہت سے قبیلوں نے عبدالعزیز کی بیعت کر لی اور رشیدیوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ عبدالعزیز کی یہ سلطنت چونکہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، اور سلطنت عثمانیہ جو ان کی سب سے بڑی دشمن تھی، ان کی فوج مشرق میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر مغربی سمت میں حجاز تھا، جہاں مکہ اور مدینہ بھی موجود تھے، جہاں ہاشمیوں کی حکومت تھی اور وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے ہی وفادار تھے، اور آل سعود کے شمال میں آل رشید کی حکومت تھی، اور وہ بھی آل سعود کے ساتھ جنگ میں عثمانی فوج سے مدد لیتے رہتے تھے، اور نجد کے جنوب میں یمن تھا جو صدیوں سے اس پورے خطے پر حکومت کرنے کا خواہشمند تھا۔ چاروں طرف سے گھری ہوئی آل سعود کی حکومت طویل عرصے سے یہ بے رحم جنگ لڑ رہی تھی۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر عبدالعزیز نے اپنی اولاد کو سخت تربیت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انہیں اسلامک تعلیم کے ساتھ ساتھ جنگ کے میدانوں میں لڑنا سکھایا، گرم ریت پر بغیر کچھ کھائے پیے سروائیو کرنا سکھایا۔ ناظرین، آپ سب نے عرب دنیا کے ایک گریٹ لیڈر شاہ فیصل کا نام تو سنا ہوگا، جس نے تیل کو ہتھیار بنا کر امریکہ جیسی سپر پاور کنٹری کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاہ فیصل امیر عبدالعزیز کا تیسرا بیٹا تھا۔ پرنس فیصل نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، اور جب پرنس فیصل 11 سال کا ہوا تو امیر عبدالعزیز نے ایسے ٹیچرز کا انتظام کیا
جو اس کے بیٹے کو جدید دنیا کی دوسری تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ پرنس فیصل کو یہ ساری تربیت دلوانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس ہونہار شہزادے نے مستقبل میں عرب دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ناظرین، پہلے جنگ عظیم جب 1918 میں ختم ہوئی تو دنیا کا پاور ڈائنامکس ہی بدل گیا۔ سلطنت عثمانیہ کو اس جنگ میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر عبدالعزیز نے عثمانیوں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الحصا کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اب اس کا نیکسٹ ہدف حجاز تھا۔ دراصل عبدالعزیز کی یہ سوچ تھی کہ اگر وہ حجاز پر قبضہ کر لے گا تو نہ صرف مکہ اور مدینہ سے آنے والی دولت سے اس کے خزانے میں اضافہ ہوگا بلکہ آل سعود کی عزت دنیا کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہاشمی جنہوں نے عثمانیوں کے ساتھ جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اب برطانیہ کی گڈ بکس میں آ گئے تھے۔ اب چونکہ ہاشمیوں نے برطانوی فوج کے ساتھ دیا تھا تو اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق اور اردن کے علاقے بھی ہاشمیوں کے حوالے کر دیے تھے، جس سے ہاشمیوں کی سلطنت اور بھی وسیع ہو گئی تھی۔ لیکن امیر عبدالعزیز کو اس بات کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا تو آل رشید اور ہاشمیوں سے یہ جنگ لڑ سکتا ہے، لیکن اگر برطانیہ نے ہاشمیوں کا ساتھ دیا تو وہ ایک بار پھر سے سب کچھ گوا دے گا۔ چنانچہ اس نے اس جنگ سے پہلے ایک ڈپلومیٹک موو، ایک سفارتی چال چلی اور اپنے بڑے بیٹے ترکی کو برطانیہ روانہ کیا تاکہ وہ جنگ کے سلسلے میں بات چیت کر سکے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امیر عبدالعزیز کا بڑا بیٹا ترکی بن عبدالعزیز ال سعود ایک وبا کی وجہ سے انتقال کر گیا، تو اب اس عظیم منصب کی ذمہ داری 13-14 سال کے ہونہار پرنس فیصل کو سونپی گئی۔ لہٰذا 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پرنس فیصل لندن پہنچا۔ وہ آل سعود کا پہلا شخص تھا جو لندن گیا تھا۔ پرنس فیصل نے جب لندن کی شان و شوکت، اونچی عمارتیں اور سفر کرنے کے لیے موٹر گاڑیاں دیکھی تو وہ ان سے انتہائی متاثر ہوا اور پھر اس نے اس کام کو سر انجام دیا جس کے لیے وہ لندن گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے باپ کے بھیجے ہوئے ماہر مشیر تھے جنہوں نے برطانوی حکومت تک امیر عبدالعزیز کا میسج پہنچایا اور کنگ جارج V سے یہ بھی کہا کہ وہ یا تو آل سعود کا ساتھ دے یا عربوں کی اس آپسی جنگ میں دخل اندازی نہ کرے۔ ناظرین، اس دورے کے بعد برطانوی حکومت نے ہاشمیوں کی حمایت بالکل بند کر دی۔ البتہ اس نے عربوں کو اس جنگ بندی کا ضرور کہا لیکن کسی کی مدد نہ کی۔ پرنس فیصل کے اس کامیاب دورے پر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا ٹائٹل ہے بورن اے کنگ، یعنی پیدائشی بادشاہ۔ 1921 میں امیر عبدالعزیز نے آل رشید کے دارالحکومت حائل پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ یہ وہی رشیدی خاندان ہے جس نے 1891 میں الریاض پر قبضہ کر کے آل سعود کو جلا وطن کیا تھا۔ 1922 میں پرنس فیصل نے 6000 سپاہیوں کے ساتھ الحصیر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر اس پہ قبضہ کر لیا۔ الحصیر جیوگرافیکلی ایک بہت اہم علاقہ تھا جو آل سعود کے لیے ایک بڑی فتح تھی۔ اب جب ہاشمی خاندان کے حامیوں نے بھی ان کی حمایت چھوڑ دی تھی تو امیر عبدالعزیز نے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک پیغام لکھا جس میں اس نے شریف مکہ یعنی حسین بن علی جو حجاز کا سربراہ تھا اس کے جرائم کی وضاحت کی اور اسے خلافت کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ سنایا۔ اور یہ پیغام جس شخص نے لکھا وہ تھا اس کا بیٹا یعنی پرنس فیصل۔ اس کے بعد ستمبر 1924 میں امیر عبدالعزیز نے حجاز پر حملہ کیا اور طائف پر قبضہ کر لیا، اور پھر طائف کے شہریوں نے کچھ دن بعد مزید خون خرابے اور لوٹ مار سے بچنے کے لیے امیر عبدالعزیز کی بیعت کر لی۔ طائف ہاتھ سے نکل جانے کے بعد شریف مکہ نے اپنے بیٹے علی کو شریف مکہ بنا دیا اور خود اردن فرار ہو گیا۔ اسی طرح امیر عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن وہاں خون خرابہ یا لوٹ مار نہیں کی گئی۔ اب حجاز میں صرف جدہ ہی باقی بچا تھا جو ابھی قبضے میں نہیں تھا۔ اسے بھی 1925 میں امیر عبدالعزیز نے 1 سال کے محاصرے کے بعد اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شریف علی اور اس کے خاندان نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے عراق چلے گئے۔ یوں 7 صدیوں سے قائم ہاشمی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں برطانیہ غیر جانبدار رہا، اگرچہ اس نے آل سعود کی مالی امداد بند کر دی، لیکن آل سعود کو اس سے کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے حریفوں کے مقابلے میں بہت طاقت پکڑ چکے تھے۔ اس فتح کے بعد امیر عبدالعزیز نے اپنے آپ کو شاہ عبدالعزیز یعنی پوری سلطنت کا بادشاہ ڈکلیئر کر
دیا۔ یہاں آپ یہ بھی جان لیں کہ امیر عبدالعزیز نے خادم الحرمین الشریفین کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا تھا۔ آل سعود میں یہ ٹائٹل شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ پر لکھوایا تھا، لیکن اس کے بعد شاہ فہد نے یہ ٹائٹل سرکاری طور پر اختیار کر لیا اور بعد میں آنے والے سب بادشاہ خود کو خادم الحرمین الشریفین کہلوانے لگے۔ عثمانیہ سلطنت کے بعد آل سعود مسلمانوں کے بڑے لیڈر بن کر ابھرے اور آج بھی اسلامی دنیا کے بڑے حصے کو وہی لیڈ کر رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے پرنس فیصل کو حجاز کا گورنر بنایا اور پھر 1932 میں آل سعود نے تحریری طور پر حجاز کو آل سعود سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اس سلطنت کو سعودی عربیہ کا نام دیا گیا۔ اس طرح ایک مسلمان قبیلے کے نام پر بننے والی یہ پہلی سلطنت تھی۔